رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ ہم اس غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں، زور سے بولو، آواز نکالو، زور سے بولو، دل بھر جائے تو اشارہ کر دینا، تقریر ختم ہو جائے گی۔ ہم وہ مولوی نہیں ہیں جو آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کون سننا ہے کون نہیں سننا ہے، لیکن یہ غوث اعظم کی محفل ہے۔ قسم خدا کی میرے غوث اعظم نے فرمایا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب نے کہا مولا اے پروردگار، ہم تیرے بندے ہیں، بڑے کمزور ہیں۔ اللہ نے غوث اعظم کو پیدا فرما دیا، فرمایا ڈرو مت، اگر تم کمزور ہو تو کیا ہوا، تمہارا پیر بڑا طاقتور ہے۔ تمہارا پیر کتنا طاقتور ہے، آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک انسان شراب پی رہا ہے، آج شراب بڑی عام ہو گئی، اور میری قوم، میرے آقا نے فرمایا میری امت شراب تو پیے گی لیکن نام کو چینج کر لے گی۔ آج ہمارے جوان کیا کہتے ہیں، ہم تو بیئر پی رہے ہیں۔ ایک چیز اور بتا دوں، ایک نئی بوتل آتی ہے، اس کا پزا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہاں بی، فز بی، اس میں بیئر آ رہی ہے جو لال کلر میں ہوتی ہے نا، لال کلر میں ہمارے بچے پی رہے ہیں خوب، اور ماں 10 روپے دے رہی ہے، 20 روپے لے بیٹا لیا، ہاں اس میں بیئر آ رہی ہے۔ میری قوم کو برباد کیا جا رہا ہے، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ یہ سب یہودیوں کی سازش ہے، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان شراب نہیں پیتا ہے۔ سب سے زیادہ برائی کس چیز میں ہے؟ 4 کوشچن سامنے رکھے گئے، کا زنا کر لے، کا زنا کر لے، کا نہیں کروں گا، زنا بہت بڑی گناہ ہے، کا پھر قتل کر دے، کا نہیں کروں گا، قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، کا ناجائز تعلقات کر لے، کا نہیں کرنا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کا شراب پی لے، کا نہیں کرنا ہے۔ جب جان کی باری آئی کہ مار دیں گے، 4 میں سے ایک کام کو چن لے، اس نے شراب پیا، 4 کام کر لیے، معلوم ہوا تمام برائیوں کی جڑ، تمام خرابیوں کی جڑ، تمام نقصان کی جڑ شراب کے اندر ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان کامیاب کیوں ہو رہا ہے؟ آج لوگ اسی میں پریشان ہیں، امریکہ پریشان ہے، یورپ پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے۔ مسلمان کو کیسے مٹایا جائے، مسلمان کو کیسے ختم کیا جائے، مسلمان کو دنیا سے کیسے مٹایا جائے۔ آج میری قوم اب بھی نہیں جاگ رہی ہے، میری قوم اب بھی نہیں سونے سے اٹھ رہی ہے، میری قوم کی آنکھیں اب بھی بند ہوئی پڑی ہیں۔ دنیا چاہتی ہے اسلام ختم کیا جائے، دنیا چاہتی ہے مسلمان ختم کیا جائے، دنیا چاہتی ہے مسلمان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک جاسوس پکڑا گیا، صلاح الدین ایوبی نے پکڑنے کے بعد کا اس کی گردن کاٹ دو۔ صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے اے صلاح الدین ایوبی سن لے، ہر ماں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرے گی، ابے تو پیدا ہو گیا ہے، آنے والی نسلوں میں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے، لیکن میں نے تیری نسلوں میں، میری قوم نے تیری نسلوں میں ایسے بیج بو دیے ہیں، ہم نے تیری قوم میں ایسی برائیاں ڈال دی ہیں، ہم نے تیری قوم میں ایسی برائیوں کے شوشے چھوڑ دیے ہیں کہ جب تیری قوم ان برائیوں پہ چلنے لگے گی، تیری قوم برباد ہوگی، تیری قوم کے گھر جلائے جائیں گے، تیری بچیوں کے دوپٹے چھین لیے جائیں گے، تیری قوم کی عورتوں کے ساتھ عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، تیرے قرآن کے تقدس کو پامال کیا جائے گا، تیری مسجدوں کو ویران کیا جائے گا، تیرے مدرسوں کو ویران کر دیا جائے گا، مسجدوں میں تالے لگا دیے جائیں گے، مدرسوں میں آگ لگائی جائے گی، علماء کی گردن کاٹ دیے جائیں گے، گاڑیوں پہ پابندی لگا دی جائے گی، اذانوں پہ پابندی لگائی جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی سن رہے تھے، کہتے ہیں یہودی جاسوسی بتا وہ کون سی چیز ہے جو تو نے میری قوم میں ڈال دی ہے، میری قوم کے اندر کون سی برائیاں ڈال دی ہیں؟ کہا تیری قوم کے اندر ہم نے عیاشی، ہم نے تیری قوم کے اندر شباب و شراب کو ڈال دیا ہے۔ جب تک تیری قوم ان چیزوں سے بچی رہے گی، دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کو مٹا نہیں سکتا، اور جب تیری قوم
शराब और शबाब में पड़ जाएगी, तेरी कौम की बच्चियां लुटने लगेंगी, तेरी कौम की माएँ लुटने लगेंगी, तेरे कौम का कुरान लुटने लगेगा, तेरे कौम के मसाइल से छेड़छाड़ होगी, तेरे दीन की मसाजिदें लुट जाएंगी, तेरे मदारिसों में आग लगाई जाएगी, तेरे उलमा की गर्दनें काट दी जाएंगी। आज तारीख उठा के दे, मस्जिदें हमारी बंद हो रही है, आज तारीख उठा के दे, मदरसों में आग हमारे लगाई जा रही है, आज तारीख उठा के दे, उलमा को हम गर्दनें हमारे उलमा की काटी जा रही है। आज दाढ़ी वाला कोई मिलता है, उनको हिकारत की नजर से देखा जाता है। ए मौला, क्या वो वक्त आ गया जो जासूस ने शोषे छोड़े थे, मौला वो मेरी कौम में पनपने लगे हैं, कब मेरी कौम में जवान होने लगे हैं। ऐ मेरी कौम के गुयूर मुसलमानों, आज तुम्हारे अंदर नई साजिश छोड़ दी गई है, वो तुम्हें पेप्सी के नाम पर बियर पिलाई जा रही है, पेप्सी के नाम पर तुम्हारे बच्चों को शराब पिलाई जा रही है। 5 साल का बच्चा बोतल लेके आता है, माँ कहती है बेटा पी ले, ये तो जूस है, बेटा पी ले, ये तो ताकत की चीज है, बेटा पी ले, इससे तू जल्दी जवान होगा। ऐ मेरी माँ अपने बच्चों के हाथों से वो बोतलें छीन के फेंक दे, तू अपने बच्चे को जूस नहीं पिला रही है, बल्कि अपने बच्चे को शराब पिला रही है, अपने बच्चे को शराब की आदत डाल रही है, अपने बच्चे को बर्बाद कर रही है। ऐ मेरी कौम के मुसलमानों, ये तमाम चीजें छोड़ दो और सच्चे दिल से अपने रब की बारगाह में पेशानी को झुका दो और मुस्तफा की शरीयत को मजबूती से थाम लो और दुनिया वालों को बता दो कि जब तक हम सोए थे तुमने मस्जिदों पे कब्जा कर लिया, जब तक हम सोए थे तुमने मदरसों पे कब्जा कर लिया, जब तक हम सोए थे तुमने उलमा की गर्दन काट दी, जब तक हम सोए थे तुमने दीन के साथ खिलवाड़ किया, जब तक हम सोए थे तुमने अजानों पे पाबंदी की बात की, जब तक हम सोए थे तुमने कुरान पे पाबंदी की बात की, जब तक हम सोए थे तुमने मसाइल को चेंज करने की बात की। लेकिन सुन लो, आज दुनिया कहती है, अभी एक बात चली है, फ्रांस में बात चल रही है, और फ्रांस में क्या दुनिया में बात चलती है, लोग कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पे फिल्म बनाई जाए, एक हीरो ऐसा है कि जिसकी शक्ल उनकी तरह हो, जो उनका किरदार अदा करे। बताओ क्या तुम गवारा करोगे दुनिया में कोई आदमी तुम्हारे नबी की शक्ल बना के आए, दुनिया में कोई आदमी अपने आप को कहे कि मैं तुम्हारा नबी हूँ, दुनिया में कोई आदमी आए वो नचकुत्ता नाचने वाला, वो फिल्मों पे ड्रामे करने वाला, और दुनिया सपोर्ट कर रही है, दुनिया कहती है हाँ फिल्म आना चाहिए। याद रखो मेरा नबी वो है कि अगर जुल्फे गिरा देता है तो बद्दुआ कह दिया जाता है, जुल्फे उठा देता है तो बल्लैल कह दिया जाता है। अबे मेरा नबी वो है जिसका चन्ना कुरान बयान करता है, मेरा नबी वो है जिसके सुनने को कुरान बयान करता है, मेरा नबी वो है जिसकी जबान को कुरान बयान करता है, मेरा नबी वो है जिसके हाथ को कुरान बयान करता है, मेरा नबी वो है जिसके सफर को कुरान बयान करता है, मेरा नबी वो है जिसके सीने को कुरान बयान करता है, मेरा नबी वो है जिसकी अता कुरान बयान करे, मेरा नबी वो है जिसकी कुरान बयान करे। अबे पूरा कुरान मेरे नबी का इतिहास बयान कर रहा है। आज नचकुत्ता कहता है कि मैं नबी की सूरत लेके आता हूँ, कसम खुदा की अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे तरह अल्लाह ने न कोई पैदा किया है और न कयामत तक कोई पैदा हो सकता है। साजिश से चल रही है और तुम्हें मतलब ही नहीं है। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, मोबाइल चल लिया है, पता ही नहीं है, अम्मा को भी पता नहीं, अब्बा को भी पता नहीं। हक अदा करो मुसलमान होने का, तमाशों से काम नहीं चलेगा। आओ मैं बता रहा था शराब, तो बताओ आप अपने बच्चों को वो चीज तो नहीं पिलाओगे ना? बोलो बोलो, हाथ उठा के बोलो, नहीं पिलाना ना। ये नस्लें बर्बाद हो रही हैं, बच्चे की आदत बन जाएगी फिर बियर पीने की। और बच्चे क्या यार जवान पी रहे हैं, उसको तो बहुत पी रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा पीते हैं उसको, हाँ शौक से पीते हैं, उसको खत्म करना है, बाइकाट कर दो, उसका नहीं पीना हमको। तो एक इंसान शराब पीता था, शराब का बड़ा आदी था, दिनों रात शराब में मदोश रहता। इधर अजान हो रही है, उसे मतलब ही नहीं है अजान कब हो गई, कब जमात हो गई, कब मुअज्जिन ने पुकार लिया, उसे पता ही नहीं है।
تب بھی پیتا ہے، صبح میں اٹھتا ہے تب بھی پیتا ہے، شام میں سوتا ہے تب بھی پیتا ہے، کھانے کے ساتھ پیتا ہے، پانی کی جگہ پیتا ہے، شراب میں لگا ہوا ہے۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا شراب سے مدہوش گھر آتا ہے، بیوی کہتی ہے تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے اللہ کا خوف بھی نہیں آتا ہے، تو اتنی شراب پیتا ہے، اللہ کے سامنے کیسے جائے گا؟ ابے دیکھ دنیا کسی نہ کسی کی مرید ہو جاتی ہے، دنیا کسی نہ کسی کا دامن پکڑ لیتی ہے۔ ابے ظالم تو اتنی شراب پیتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلتی ہے اذان کب ہو گئی، جماعت کب ہو گئی، ظہر کب ہو گئی، عصر کب ہو گئی، مغرب کب ہو گئی، عشاء کب ہو گئی، تجھے پتہ ہی نہیں چلتی ہے۔ ابے عقل کے اندھے توبہ کر لے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا فالتو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دے۔ بیوی کہتی ہے تجھے جنت نہیں مل سکتی۔ ایک دن شراب پی کے آ رہا، میرے غوث اعظم کا مدرسے کے دروازے سے قریب سے نکل رہا ہے، مدرسے میں جھانک کے دیکھ رہا ہے، میرے غوث اعظم درس فرما رہے ہیں، مرید سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، میرے غوث اعظم بیان فرماتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ غوث اعظم آگے والے سے پوچھتے ہیں، اس ٹائم مائک نہیں تھا، اس ٹائم مائک کی سویدھا نہیں تھی، اس ٹائم مائک میں تقریر نہیں ہوتی، بغیر مائک سے میرے غوث اعظم بولتے تھے، آگے والے سے پوچھتے تھے آواز آ رہی ہے تو کہتا تھا آ رہی ہے، پیچھے والے سے پوچھتے آواز آ رہی ہے، وہ بھی کہتا آ رہی ہے، پیچھے والا کہتا قسم خدا کی ایسا محسوس ہوتا جیسے غوث اعظم میرے قریب میں کھڑے ہوئے تقریر فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ اس نوجوان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ نکل کے جا رہا ہے، مدرسے کے قریب کے سامنے دروازے پہ قدم رک گئے، دیکھنے لگتا ہے مدرسے میں کیا ہو رہا ہے۔ مرید بیٹھے ہوئے غوث اعظم کا بیان سننا ہے، یہ بھی جھومتا جھومتا مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے، شراب کے نشے میں مدہوش ہے، قدم کانپ رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا ہے، جسم کانپ رہا ہے، آنکھیں تانکوں کا تیور بدلا ہوا ہے، چہرے کی اسکرین چینج ہو چکی ہے، اتنی شراب پیا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے میں کہاں ہوں کیا ہوں۔ پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے، غوث اعظم بیان فرمانے لگتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں لوگو جو انسان جس کا دامن پکڑ لے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو جس سے محبت کرے گا، میرے نانا نے فرمایا ہے جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ جنت میں جائے گا، محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جنت میں اسی کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا۔ لوگوں یہ میرے غوث اعظم کی زبان ہے، میرے نبی کی حدیث ہے۔ آج ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہماری محبتیں عجیب عجیب ہو گئی ہیں، ہماری محبتیں بدل گئی ہیں۔ ہمیں محبت عالموں سے کرنا چاہیے تو ہم محبت عالموں سے نہیں کرتے ہیں، ہمیں ظالموں سے محبت ہوتی ہے، ہمیں نیتاؤں سے محبت ہے، ہمیں کھلاڑیوں سے محبت ہے، ہمیں کھلاڑیوں سے محبت ہے، ہمیں ناچنے نچتے کو محبت ہے، ہمیں نچنیوں سے محبت ہے، ہمیں ان عیاشیوں سے محبت ہے، ہمیں مکاریوں سے محبت ہے، ہمیں دولت سے محبت ہے، ہمیں حرام کے پیسے سے محبت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن، بولو ابے دنیا میں نیک کام تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس نمازیں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس روزے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ بھی نہیں ہے، ہم غیبتوں میں لگے رہتے ہیں، ہم چغلیوں میں لگے رہتے ہیں، ہم برائیوں میں لگے رہتے ہیں۔ ارے میرے یارو یہ میرے نبی کے نائب ہیں، ارے کم سے کم ان سے محبت کر لو یار، تم مدرسوں کی دیکھ بھال کر لو یار، تم مسجدوں کی دیکھ بھال کر لو یار، تم اماموں کی دیکھ بھال کر لو یار، کبھی کبھی ان سے تم مل بھی لیا کرو، کبھی کبھی انہیں سینے سے لگا لیا کرو، کبھی کبھی انہیں اپنے گھر بھی بلا لیا کرو۔ قسم خدا کی یہ جس گھر میں قدم رکھ دیتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس گھر کی بیماریاں بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے اور اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی ان کی دعوت بھی کیا کرو۔ اب آپ سوچ رہے ہیں سب گاؤں کے ہیں نا، سب گاؤں کے اپنے گھر تو کھا رہے ہیں،
وہ تیرے تو گھر میں ٹکٹ ہے، ہمارے گھر کیا ضرورت ہے؟ ابے عقل کے اندھے یہ نہ سوچ یہ گاؤں کے ہیں، یہ نہ سوچ ہماری بستی کے ہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب دعوت کیا کریں، مولانا ابراہیم کا گھر تو مسجد کے برابر میں ہے، مولانا انفاس کا گھر کے برابر میں ہے، ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا گھر تو گھر کے برابر میں، اپنے گھر تو کھا رہے ہیں۔ ابے اپنے گھر کھا رہے ہیں، کبھی تو اپنے گھر بھی بلا لیا کر، کبھی اپنے دسترخوان پہ کھلا لیا کر، کبھی اپنے گھر دعوت کر دیا کر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان کے جہاں جہاں قدم پڑتے ہیں وہ زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ ایک زمین کا خطہ دوسرے زمین کے خطے سے پوچھتا ہے بتا تیرے پاس کون گزرا، تیرے سینے سے کون گزرا۔ زمین کا خطہ کہتا ہے ایک شراب پینے والا میرے اوپر سے گیا، ایک زنا کرنے والا میرے اوپر گیا، ایک دارو پینے والا میرے اوپر گیا، ایک سود لینے والا میرے اوپر گیا۔ چلا چلا کے رو رو کے کہتی ہے ایک زنا کرنے والا میرے اوپر گیا، ایک برائی کرنے والا میرے اوپر گیا، لیکن ان کا قدم زمین کے جس خطے پہ پڑتا ہے تو وہ زمین کا خطہ کہتا ہے اگر سن لے مجھے ناز ہے اپنے اوپر کہ میرے اوپر ایک عالم دین کا قدم پڑ گیا۔ ان سے محبت کر لیا کرو۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے معاملی کا ککرالی کا ایک انسان بڑے پیر صاحب مفتی مشرف رحمت اللہ علیہ کے قریب جاتا ہے، عرض کرتا ہے حضور بڑا لمبا بزنس ہے، بڑا چوڑا بزنس ہے، میں بھی کماتا ہوں، بیٹا بھی کماتا ہے، بیوی بھی محنت کرتی ہے، بچیاں بھی کماتی ہیں، لیکن حضور گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، بہت پریشان ہو، حضور کوئی تعویذ دے دو، حضور کوئی بندوبست کر دو، حضور کوئی انتظام کر دو۔ پیر مرشد نے فرمایا کیا محلے میں مسجد ہے؟ کیا محلے میں مسجد ہے؟ بولو بولو۔ تو فرمایا حضور مسجد تو ہے، کا امام بھی رہتا ہے۔ کہا حضور امام بھی رہتا ہے، کیا تو نے کبھی اپنے امام کو اپنے دسترخوان پہ اپنے گھر میں بلا کے کبھی کھانا کھلایا ہے؟ بولو۔ مطلب کی نہیں چل رہی ہے نا، اس لیے دھیرے سے سبحان اللہ ہو رہی ہے۔ مسکال سے کام چلا رہے ہو، ابھی جنت کی بات چلتی تب دیکھو سبحان اللہ۔ مطلب کی نہیں چل رہی ہے نا۔ فرمایا محلے مسجد ہے، کہاں ہے امام رہتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ اے میری ماں اور بہنوں تم بھی سن لو، انہیں تو ٹھونا گیری سے فرصت نہیں ہے، بیچارے یہ دعوت کیا کریں گے؟ یہ تو صبح میں کھا کے جاتے ہیں تو گوبردن میں جا کے ٹھونا گیری اڈے پہ کرتے ہیں، چایوں میں چسکی مار رہے ہیں، پورے دن انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، بیچارے دعوتیں کیا کریں گے؟ اے میری ماں اور بہنوں تم ہی اپنے بچوں کے ہاتھ امام صاحب کی کبھی دعوت کروا دیا کرو، کبھی انہیں اپنے گھر میں بلا کے کھلا دیا کرو۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے بچے ٹھیک رہے، اگر تم چاہتی ہو تمہارے گھروں میں سکون رہے، اگر تم چاہتی ہو تمہارے گھروں میں شانتی رہے، اگر تم چاہتی ہو تمہارے گھروں میں کوئی بیماری نہ ہو، تو کم سے کم 8 دن میں، کم سے کم 15 دن میں، کم سے کم مہینے میں ایک بار تو ان کی دعوت کر دیا کرو، اپنے امام کی دعوت کر دیا کرو، انہیں کھلا دیا کرو۔ مفتی مشرف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا امام بھی رہتا ہے؟ کہ حضور امام بھی رہتا ہے، کہ جا اپنے امام کی دعوت ایک دن اپنے گھر میں اپنے بستر پہ اپنے ساتھ ان کو کھلا کے دیکھنا، وہ انسان لوٹ آتا ہے، امام کی دعوت کرتا ہے، دعوت کرنے کے بعد اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پہ اپنے گھر میں کھلاتا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 8 دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، سالہ گزر گئی، ایک دن اس سے ملاقات ہوئی۔ اس انسان نے پوچھا بھائی بتا حال کیا ہے؟ جس دن سے امام کی دعوت کرنا شروع کی ہے اس دن سے میرے گھر میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں، اتنی برکتیں ہوتی ہیں، نہ تو کوئی بیمار ہوتا ہے اور غیب سے اللہ مجھے روزیاں عطا فرماتا ہے۔ کبھی بلا لیا کرو، کبھی مدرسے کے بچوں کو کھلا دیا کرو۔ شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں، اور ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب یہ ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے، تیجے کی محفل ہوتی ہے، کہتے ہیں جاؤ مسجد میں سے امام کو بلا لاؤ۔ سمجھ میں آیا دعوت کب ہوتی ہے امام کی؟
تیجے کی محفل میں جاؤ مسجد میں سے امام کو بلا لاؤ، 10ویں کی محفل ہے جاؤ امام کو بلا لاؤ، مڈوری میں چلا جاؤ مولانا شاکر سے کہیو آج 10واں ہے بچوں کو لے آؤ، اب انہیں یتیم سمجھ کے کھلا رہا ہے، انہیں فقیر سمجھ کے کھلا رہا ہے، انہیں غریب سمجھ کے کھلا رہا ہے، اب عقل کے اندھے نے یتیم سمجھ رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں قسم خدا کی میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس بستی کے قبرستان جس بستی کے قریب سے گزر جاتے ہیں اللہ ان کے قدموں کی برکت سے اس بستی کے قبرستان کے مردوں سے 40 دن کا عذاب دور فرما دیتا ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو ڈھونڈتا ہے سرپنچ تو نہیں رہ گیا ہے کہ نہیں ہے؟ چھوڑا سرپنچ سے نہ کہی تو نے برا مان جائے گا، سرپنچ کے پاس جا رہا ہے، منتری کے پاس جا رہا ہے، سنتری کے پاس جا رہا ہے، نہ ایم ایل اے رہ گیا، نہ بدایت رہ گیا، نہ سرپنچ رہ گیا، نہ زمیندار رہ گیا، نہ پیسے والا رہ گیا، زور میں سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، صبح سے شام تک کھانا ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھنے گیا، مسجد میں پہنچا تو سر پہ ہاتھ مار کے بولا او ہو امام صاحب کی یاد نہیں رہی، سرپنچ کو نہیں بھولا، ایم ایل اے کو نہیں بھولا، زمیندار کو نہیں بھولا، پیسے والے کو نہیں بھولا، عہدے والے کو نہیں بھولا، کرسی والے کو نہیں بھولا، اگر بھول گیا تو مسجد والے کو بھول گیا، بیچارہ یاد رکھ لے امام بیچارہ کیا کہے، کہتا حاجی صاحب کوئی بات نہیں ہے، بھول گئے تو کوئی بات نہیں ہے، امام کہے بھی تو کہے کیا، لیکن امام جانتا ہے یہ حاجی نہیں ہے یہ پاجی ہے، جب کوئی مرتا ہے تو امام یاد آتا ہے، جب وہ منتری سنتری کہاں ہوتے ہیں، جب وہ ایم ایل اے فیمل کہاں ہوتے ہیں، جب تیرا باپ مرا پڑا ہوتا ہے، جب تیرا بیٹا مرا پڑا ہوتا ہے، جب تیری بیوی مری پڑی ہوتی ہے تو سنتری کام نہیں آتا ہے، منتری کام نہیں آتا ہے، کوئی نہیں آتا ہے، اس وقت یہ امام ہی آتا ہے اور عذاب کے فرشتے اٹیک کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مولا اس کو قبر میں آنے دے، پر چیڑ قبر میں آنے دے، قبر میں آنے دے، عذاب کے فرشتے تیار رہتے ہیں عذاب دینے کے لیے۔ اے موت کی محفل میں آنے والوں میرے طرف غور سے دیکھو اور سمجھو، عذاب کے فرشتے اٹیک کے لیے تیار رہتے ہیں کہ اب اس کی پسلیاں دبانا ہے، قبر کہتی ہے اب اس کی پسلیاں دبانا ہے، اس کی پسلیوں کو دائیں سے بائیں کرنا ہے، اب اسے عذاب دینا ہے، عذاب کے وہاں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں سب تیاری میں رہتی ہیں، عذاب کے فرشتے تیار رہتے ہیں، رحمت کے فرشتے غائب ہو جاتے ہیں، گناہ میں مر جاتا ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں جب یہ انسان قبر میں پہنچتے ہیں یا قبرستان میں پہنچتے ہیں یا جنازے کے قریب پہنچتے ہیں تو اللہ عذاب کے فرشتوں سے فرماتا ہے اب تم دور ہٹ جاؤ، جب تک منتری اس کے پاس تھا تم بھی اس کے پاس رہے، جب تک سنتری اس کے پاس تھا تم بھی اس کے پاس رہے، جب تک ایم ایل اے اس کے پاس تھا تم بھی اس کے پاس رہے، جب تک بدایت اس کے پاس تھا تم بھی اس کے پاس رہے، جب تک سرپنچ اس کے پاس تھا، زمیندار اس کے پاس تھا، پیسے والا اس کے پاس تھا، سرمایہ والا اس کے پاس تھا، نوٹ والا اس کے پاس تھا، اے عذاب کے فرشتوں تم بھی اس کے پاس تھے، لیکن اب میرے دین کا خادم پہنچ گیا ہے، میرے نبی کی شریعت کا پاسبان پہنچ گیا ہے، میرے نبی کا نائب پہنچ گیا ہے، اب تم ہٹ جاؤ اور رحمت کے فرشتوں کو آنے دو۔ عذاب کے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تو بہت بڑا گناہگار ہے، مولا یہ تو بہت بڑا سیاہکار ہے، مولا یہ تو بہت بڑا بدکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب میں اس کے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے عالم دین کے قدموں کو دیکھوں، اس کے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے دین کے خدمت کرنے والے عالم دین کے قدموں کو دیکھوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے تم ہٹ جاؤ، یہ عالم دین پہنچتے ہیں، تمہارا وہ منتری ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہے، وہ تمہارے باپ کے لیے دعا کرنے نہیں آیا، تیری ماں کے لیے ایصال ثواب کرنے نہیں آیا، وہ میت میں بھی آتا ہے تو صرف اس لیے آتا ہے کہ 2-4 ووٹ بڑھ جائیں، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے نہیں آیا ہے کہ تیرے ابا کے لیے دعا کر دے، اس لیے نہیں آیا ہے کہ تیری ماں کے لیے سالے ثواب کر دے، اس لیے نہیں آیا ہے۔ جب وہ سرپنچ ہو، جب کوئی بھی ہو کرسی والا، بری لگتی ہے بہت سے لوگوں کو، میری بات ٹھونڈوں کو بڑی بری لگتی ہے، بڑی بری لگتی ہے، لگ رہی ہے یار، دنیا پڑی ہے مت بولئیے، لیکن جو حق بات ہے وہ تو کہہ نہیں پڑے گی۔ کھڑا ہوا ہے
کنیا کنیا کے دیکھ رہا کہ چینے گاؤں سے یہ میرا ووٹر نہیں ہے، اسے بنا لوں، اسے پیٹیا لوں، اسے سمجھا لوں، ادھر جنازہ چل رہا ہے، اس کی سپورٹ چل رہی ہے. لیکن جب یہ عالم پہنچتے ہیں تو وہاں سپورٹ کو نہیں پہنچتے ہیں، ووٹوں کو بھی نہیں پہنچتے ہیں، نوٹوں کو بھی نہیں پہنچتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا، زور سے بولو سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں مولا یہ بڑا گناہگار تھا، مولا اپنے محبوب کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس مرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. یا رسول اللہ، سبحان اللہ. تو ان کی یاد کب آتی ہے نا؟ کب آتی ہے؟ جب موت ہوتی ہے. جنازے میں امام نہ رہے تو آفت، تیجے میں امام نہ رہے تو آفت، دسویں میں امام نہ رہے تو آفت، اور برات میں بھول جاتا ہے تو کوئی بات ہی نہیں. ارے امام صاحب بھول گئے، سرپنچ کو نہیں بھولا، ایم ایل اے کو نہیں بھولا، منتری سنتری کو نہیں بھولا. اگر بھولا تو کس کو بھولا؟ بولو بھولتے ہو کہ نہیں بھولتے ہو؟ بھولو. تم دنیا میں انہیں بھولو گے یا محشر میں تمہیں بھول جائیں گے؟ پھر بتا تیرا ہاتھ کون پکڑے گا؟ پھر جائیے منتری کے پاس، پکڑ لے ہمارا ہاتھ. منتری کہے گا رے مجھ سے کیا ہاتھ پکڑواتے ہو؟ میں دنیا میں منتری تھا، یہاں تو میری جگہ ہونے والی ہے، مجھے اپنی پڑی ہے. میرے نبی نے تبھی تو فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا، بولو بولو، وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ان سے محبت کر لیا کرو، انہیں سینے سے لگا لیا کرو. عالم کی محبت کتنی بڑی ہوتی ہے. ایک روایت اور سن لو. ایک اللہ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک گناہگار جائے گا، اللہ فرمائے گا اس سے پوچھو کہ تو نے کسی عالم سے دوستی کی ہے؟ بولو یہ کسی عالم سے دوستی محبت کی ہے کسی سے کبھی؟ اب ہے کون عالم سے؟ یہ اسٹیج پہ ہوتے تبھی عالم ہوتے ہیں، ورنہ کہیں کہیں تو یہ میاں جی ہوتے ہیں، کہیں کہیں ملا جی بن جاتے ہیں. انہی کے نام چینج ہوتے رہتے ہیں. اب ان سے ادب سے بولو، ادب سے، ان کا مقام وہ مقام ہے. اللہ فرماتا ہے اس سے پوچھو کسی عالم سے دوستی کی ہے، محبت کی ہے؟ وہ کہتا ہے فرشتوں سے نہیں، میرا کہاں کام ہے، میں تو گناہگار ہوں، میں عالموں کے قریب بھی نہیں گیا. کہ اس سے پوچھو کہ تیرا دوست کسی عالم کا دوست تھا؟ کہ نہیں نہیں میرے دوست بھی ایسی تھے. کہ پوچھو تیرے دوست کا دوست کوئی عالم تھا؟ کہ وہ بھی نہیں تھا. پھر یاد کر کوئی تھا. عرض کرتا ہے مولا میرا ایک دوست تھا، اس کا ایک دوست تھا، اس کا ایک دوست تھا، اس کا جو دوست تھا وہ عالم دین تھا. اللہ فرماتا ہے جا، میں نے اسی کے صدقے میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. ان سے محبت کر لیا کرو. پلٹ کے آ جاؤ. ہاں بھائی یہ جو جا رہے ہیں دھیرے دھیرے اٹھ کے آ بھی رہے ہیں، جا ہی رہے آ بھی رہے ہیں. جسے ضرورت ہے وہ جا سکتا ہے. میں نے کئی مرتبہ بتایا نا، ایک مولوی صاحب، اور مولوی صاحب کیا غلام ربانی صاحب کو آپ بلاتے ہیں، ان کی بھی یہ عادت ہے کوئی کھڑا ہوتا بیٹھ جا. ایک آدمی کو حاجت ہوئی جنگل ہونے کی، وہ کھڑا ہوا تو بولے بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا بیچارہ. اب پھر دوبارہ پھر کھڑا ہوا، جب کنڈیشن اس کی بدلی تھوڑی، پھر کھڑا ہوا بیٹھ جا، تو پھر بیٹھ گیا. دوبارہ جب کھڑا ہوا تو بھائی اب کوئی کمپیوٹر سسٹم تھوڑی ہے کہ بٹن دبا تو ڈیلیٹ کر دو. وہ تو پھر کھڑا ہوا، اسکرین چینج، چہرہ سرخ ہے، کہاں پر آتا بیٹھ جا، بیٹھ بیٹھ سلام ہو گیا. بتا سے بٹ گئے، سب جا رہے ہیں، بیٹھا ہی اکیلا. مولوی صاحب کہہ رہے پہلے رک نہیں رہتا، اب جا نہیں رہے، سب چلے گئے. دھیرے سے بولے مولوی صاحب. بولے کیا؟ بولے جس کام سے جا رہا تھا نا کام ہی بیٹھے بیٹھے ہو گیا. تو ایسی کسی کو حاجت ہے نا تو وہ جا سکتا ہے. باقی فضول مت جاؤ، تھوڑی دیر کی بات ہے. سنو اور زور سے بولو سبحان اللہ. شرابی ہے، کل تم میرے ساتھ بھی ایسی کر رہے تھے. شرابی ہے، جھومتا ہوا غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مرید
مرید ہو جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ سن رہا تھا, دماغ میں بیٹھ رہی تھی, سوچ رہا یار تو کسی سے محبت ہی نہیں کرتا ہے, تو شراب کی بوتل سے محبت کرتا ہے. کل کوئی کسی پیری کے ساتھ اٹھے گا, کوئی کسی ولی کے ساتھ اٹھے گا, کوئی کسی نبی کے ساتھ اٹھے گا, کوئی کسی عالم کے ساتھ اٹھے گا. ابے قبر میں جب تو اٹھے گا تو شراب کی بوتل کے ساتھ اٹھے گا. ابے تیرا کیا ہوگا جب سب لوگ چلے گئے, وہ اکیلا بیٹھا ہوا پیچھے رو رہا ہے, روتا جا رہا ہے. حضور غوث اعظم نے قریب بلایا, فرماتے کیوں رو رہا ہے؟ کہ حضور میں کسی کا مرید نہیں ہوں. حضور فرماتے ہیں مرید ہو جا. کہ حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں. کہ ہو جا مرید. کہ حضور دامن تھما دو. جب میرے غوث اعظم نے اس کے ہاتھ میں اپنا دامن دیا, اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے. کہ حضور مرید تو ہوگا, لیکن مرید ہونے سے پہلے میری ایک شرط ہے. کیا ہے؟ بولو, زور سے بولو. شرط نہیں جانتے ہو؟ شرط وہ بازی لگاتے ہیں ہم لوگ, شرط یار اپنی بھاشا میں کہتے ہیں. وہی حساب ہو رہا ہے. تو ایک مراد آباد کا ایک مولوی آیا, مراد آباد کا نا ایک مولوی میرے پاس آیا مجھتا میں, تو اس نے کہا مولوی صاحب میں نے سنا میوات میں گھی بہت مشہور ہے, گھی بہت مشہور ہے. تو میں نے کہا گھی تو یہاں گھر گھر ہے یار, میرے کو کھانا ہے. ٹھیک ہے میرے کو کھانا ہے. میں نے ایک آدمی سیدھا سادہ تھا, تو میں نے اس سے کہا اس کو لے جاؤ اور اس کو ڈھنگ سے گھی کھلا. ٹھیک ہے, اب جو کھاتا رہتا ہے تو اس کی عادت رہتی ہے, اور جو نہیں کھاتا ہے تو اس کا معاملہ سنگین ہو جاتا ہے. تو وہی وہ چلا گیا. اب اس کو جب گھی کھلایا نا تو صبح میں وہ اٹھا تو اس کا پیٹ خراب ہو گیا. تو عربی میں لیٹرین کو کیا کہتے ہیں؟ بیت الخلا. پخانے کو کیا کہتے ہیں؟ بیت الخلا. اب وہ اٹھا, اب اس کے وہ بیگ تھا, بیگ میں پیسے تھے, اس کو چندہ کرتا پھر رہا تھا. اس نے بیگ پکڑا اور سیدھے سادے آدمی سے اس سے کہا بھائی صاحب مجھے بیت الخلا جانا. اس نے سمجھا بھائی چندہ کرنے کہیں جائے گا, اور بیت الخلا کسی گاؤں کا نام ہے. اس نے کہا بھائی گڑگاؤں تک میں گھومے آیا ہوں, گڑگاؤں تک کہیں بیت الخلا نہیں ہے. اس نے کہا بھائی صاحب میں تو مر جاؤں گا.